علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ السلام علیکم دوستو، محمد حفیظ اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتب علوم شریعت میں نہ صرف شرعی احکامات پر بلکہ اردو ادب اور ہمارے روزمرہ کے مسائل اور ان کے حل پر بات ہوتی ہے، اور یہ فورم الحمدللہ ادب کی ترویج کے لیے کام کرنے والا ایک مستند فورم مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب نے اسی حوالے سے ایک نقشہ جاری کیا جس میں مبتدی دوستوں کے لیے ادب کی چند اصناف کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ تو آئیے اس نقشے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، نظم کے درجات پر بات کریں تو سب سے پہلے پابند نظم کا ذکر کیا جائے گا، جیسا کہ نقشے میں بھی واضح ہے کہ نظم کی اس قسم میں 4 چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی گرفت کم ہوئی تو ہماری تخلیق پابند نظم کے دائرے سے خارج ہو جائے گی۔ ان 4 چیزوں میں نمبر 1 ترنم، یعنی ایسا کلام جسے ایک سر یا لے کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ نمبر 2 موزونیت، یعنی نپا تلا۔ نمبر 3 ارکان کی تعداد، یعنی ایسا کلام جس کے ہر مصرے میں ارکان کی تعداد برابر ہو۔ اور نمبر 4 قافیہ و ردیف، یعنی تمام اشعار میں قافیہ اور متعین ردیف کا پایا جانا۔ معزز سامعین، دوسرے نمبر پر ذکر معرہ نظم کا، دوسرے لفظوں میں ہم اسے غیر مکفہ کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادب کی اس صنف میں قافیہ و ردیف کے سوا باقی 3 خصوصیات یعنی ترنم، موزونیت اور ارکان کی تعداد کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر موجود صنف آزاد نظم کہلاتی ہے، اور اس میں پہلی 2 خصوصیات ترنم اور موزونیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب نقشے کے مطابق آخری نمبر ہے نثری نظم کا۔ اس صنف کی شرائط میں صرف ایک چیز یعنی ترنم کا ہونا ہی کافی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور مکتب علوم شریعت میں موجود اساتذہ کی محنت سے استفادہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب